بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ماسٹر اس نئی پناہ گاہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مطمئن تھا، بیٹے کو تسلیاں دے رہا تھا۔ میری جان، تم فکر نہ کرو، اس عجوبے کو اتفاقاً ہماری اس خفیہ رہائش گاہ کا پتہ چل گیا ہوگا، اب تو اس کا باپ بھی ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ مگر پاپا، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ کسی عجیب و غریب مشین کے ذریعے اپنے مطلوبہ افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، اس کا سافٹ ویئر دیکھنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی پراسرار ہے، کتنی ہی عجیب و غریب مشینیں اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن وہ سافٹ ویئر اسی کا بنایا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواہ مخواہ ہم پر رعب ڈالنے اور ہمیں متاثر کرنے اور خود کو برتر ثابت کرنے کے لیے ایسی چالیں چل رہا ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو میں بھی مطمئن ہوں۔ فی الحال کوئی فکر پریشانی نہیں ہے، ابھی میں ممی سے بات کر سکتا ہوں۔ بے شک ان کے نمبرز پنچ کرو اور باتیں کرو، مجھے بھی تمہاری ممی اور تمہاری بہن کی بہت فکر ہے۔ وہ کلوٹا بے باک مومن جونگ کی طرح اینا سے چمٹ گیا ہے۔ اسے موت کے گارڈ اتارنے کے لیے کتنی تدبیریں کر چکا ہوں، لیکن وہ کم وقت میرے ہتھے نہیں چڑھ رہا ہے۔ جاز نے کہا، آپ میری بہن اینا کو تو قابو میں کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے، وہ کلوٹا بہت چالاک ہے، اس نے تنیمی عمل کے ذریعے اینا کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ میں ان دونوں میں سے کسی کے اندر نہیں جا سکتا، یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کس طرح وقت گزارتے ہیں۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر غصہ آتا ہے کہ ایک کالے نے میری بہن پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور ہم اس کے خلاف کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ میں تو اس کے پیچھے ہی پڑ جانے والا تھا، لیکن یہ عجوبہ ایک نئی مصیبت بن کر آ گیا ہے، تمام اکابرین کو متاثر کر چکا ہے۔ آئندہ وہ میرے مقابلے میں ان اکابرین کی حمایت کرے گا تو میرے لیے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ جارج نے نمبر پنچ کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو ممی، میں آپ کا بیٹا جارج بول رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، ہائے میری جان، یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے کہ تم بول رہے ہو؟ میں لاکھوں میں تمہاری آواز پہچان سکتی ہوں۔ اتنے دنوں بعد تمہیں ماں کی یاد آئی ہے؟ ممی، آپ تو جانتی ہی ہیں کہ مجھے کس قدر محتاط رہنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کتنے دشمن ہیں اور کہاں کہاں میری طاق میں رہتے ہیں، اسی لیے تو میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ کے گلے نہیں لگ سکتا، آپ کو پیار نہیں کر سکتا۔ نہیں بیٹے، میں خود کہتی ہوں کہ میرے پاس نہ ہو، جہاں ہو وہاں سلامتی سے رہو، میں تمہارے تحفظ اور سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ یہ بتاؤ، کیا تم کسی خفیہ پناہ گاہ میں قیدی بن کر چھپے رہتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں ہے ممی، میرا چہرہ، میری شخصیت اور میری آواز اور لب و لہجہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ آپ سے میں اپنی ذاتی آواز میں بول رہا ہوں، لیکن جب خفیہ پناہ گاہ کے باہر جاتا ہوں تو میرا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ پاپا نے تو میری شخصیت اور میرا چہرہ سبھی کچھ بدل دیا ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ میں جارج رچمین ہوں۔ آپ نے مجھے جنم دیا ہے، آپ بھی مجھے دیکھیں گی تو پہچان نہیں سکیں گی۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تم قیدی بن کر نہیں رہتے، باہر تفریح کے لیے جایا کرتے ہو۔ آپ کو یہ سن کر اور خوشی ہوگی کہ میری ایک بہت ہی خوبصورت گرل فرینڈ ہے اور میں اسے شادی کرنے والا ہوں۔ وہ خوشی سے کھل گئی کہ واقعی تم شادی کرنے والے ہو، میرے لیے بہو لانے والے ہو۔ اوہ گاڈ، میں کیسے اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں اور اپنی ہونے والی بہو کو دیکھوں؟ یہی تو مشکل ہے ممی، جب تک ہم اپنے بدترین دشمنوں پر قابو نہیں پائیں گے اس وقت تک ماں بیٹے مل نہیں سکیں گے اور نہ ہی آپ اپنی بہو کو دیکھ سکیں گی۔ اگر میری شادی میں آئیں گی، بہو کو دیکھنا چاہیں گی تو آپ کی نگرانی کرنے والے دشمن یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ آپ میری شادی میں کیوں شریک ہوئی ہیں، میں آپ کا کون ہوتا ہوں۔ پھر وہ کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے یہ راز معلوم کر لیں گے کہ میں ایک نئے روپ میں ہوں۔ وہ تڑپ کر بولی، نہیں بیٹے نہیں، میں کبھی تمہاری شادی میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی اپنی بہو کو دیکھنا چاہوں گی، میں اپنے دل پر پتھر رکھ لوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، میں کتنی بد نصیب ہوں، تمہیں دیکھ سکتی ہوں اور نہ ہی اپنی بہو کو گلے لگا سکتی ہوں، اور جب پوتی اور پوتے ہوں گے تو انہیں اپنی گود میں بھی نہیں کھلا سکوں گی۔ کیا مجھ جیسی بد نصیب اس دنیا میں کوئی ہوگی؟ برین ماسٹر خیال خوانی کے ذریعے مونیکا کے اندر تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے بیٹے سے فون لے کر اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا، مونیکا اپنے آنسو پوچھ لو، میں چاہوں تو تم اپنے بیٹے سے دن رات مل سکتی ہو، بہو کو بھی دیکھ سکتی ہو اور آئندہ اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں بھی کھلا سکتی ہو۔ وہ حیرانی سے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے۔ میں دشمنوں سے نمٹنا جانتا ہوں، جس طرح میں نے بیٹے کا چہرہ اور شخصیت تبدیل کی ہے اسی طرح تمہارا چہرہ اور شخصیت تبدیل کر کے بیٹے کے پاس بھیج دوں گا۔ چالاک سے چالاک دشمن بھی یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ تم اپنے بیٹے کے پاس پہنچ کر ایک نئی زندگی گزار رہی ہو۔ جارج نے کہا، او یس پاپا، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممی کو بس کسی بھی طرح میرے پاس بھیج دیں۔ وہ بولا، یہ بات بہت پہلے سے میرے ذہن میں ہے، لیکن میں نے اس پر عمل اس لیے نہیں کیا کہ تمہاری بہن اینا بے باک مومن کی دیوانی ہو گئی ہے اور وہ کلوٹا مسلمان ہے اور رات کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ماں کو تمہارے پاس آنے کے لیے بیٹی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہوگا۔
مونیکا نے کہا ویسے بھی ہم نے اینا کو اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے، وہ ہمارے کہنے پر ہے اور نہ ہی ہم اسے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ وہ میری کوئی بات نہیں مانتی ہے، اپنی منمانی کرتی ہے، مجھ سے دکھاوے کی محبت کرتی ہے اور میں ایسی کوئی رسمی محبت نہیں چاہتی۔ موجودہ حالات میں نہ میری بیٹی میری ہے اور نہ ہی بیٹا مجھے مل رہا ہے، مجھے اس اذیت سے نجات دلاؤ۔ میں اینا کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں تم اسے بے باک مومن کے حوالے کر چکی ہو۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں، ہمارے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی باغ مومن کی ہو چکی ہے، اب پلٹ کر ہماری کبھی نہیں ہوگی۔ وہ بولا اچھی بات ہے، میں چند اہم معاملات سے نمٹ کر تمہاری شخصیت اور چہرہ تبدیل کروں گا، پھر تمہیں بیٹے کے پاس لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جارج وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے چند اہم معاملات میں ایک اہم معاملہ کرونا اور ٹونی جے کا تھا۔ ان دونوں پر تنظیمی عمل کر کے انہیں اپنا تابعدار بنانا تھا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے خیال خانی کی پرواز کی۔ کرونا کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ ماسٹر کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے ٹونی جے کے اندر جانا چاہا تو اس نے بھی سانس روک لی۔ ماسٹر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اتنی جلدی ان دونوں کی دماغی توانائی بحال ہو گئی ہے اور وہ یوگا کی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کا دماغ کس نے لاک کیا ہے؟ اس نے فوراً آؤڈی مین کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا یس باس، میں حاضر ہوں۔ وہ بولا کرونا اور ٹونی جے پھر میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، وہ بھی لندن میں ہی ہوں گے۔ تم فوراً پورے لندن کا چکر لگانا شروع کرو، ان کی آوازیں سننے کی کوشش کرو، ان کا سراغ ملتے ہی مجھے نئے نمبر پر فون کرو۔ وہ اسے نیا فون نمبر بتا کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ ایسے ہی وقت جارج دوڑتا ہوا اپنے کمرے سے باہر آیا، پھر بولا وہ پاپا، وہ عجوبہ ہمارے کمپیوٹر پر نظر آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ماسٹر اچھل کر کھڑا ہو گیا، شدید حیرانی سے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمبخت اس نئی خفیہ پناہ گاہ میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ بیٹے کے ساتھ تیزی میں چلتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا۔ اس وقت مانیٹر بجھا ہوا تھا۔ جارج نے کہا اس نے بھی کہا ہے کہ وہ 10 منٹ کے بعد آئے گا۔ او پاپا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کا باپ بھی اس خفیہ پناہ گاہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ جھنجھلا کر بولا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بلا ہے۔ جارج نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ خلائی مخلوق ہے، کسی سیارے سے آیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہے۔ ماسٹر ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، بے چینی اور پریشانی سے کبھی کبھی پاؤں پٹک رہا تھا، مٹھیاں بھینچ رہا تھا، جھنجھلا کر کہہ رہا تھا میرا تو سکون برباد ہو گیا ہے، میں اب پوش نہیں رہ سکوں گا، یہ دشمن میرے دوسرے دشمنوں کو بھی مجھ تک پہنچا دیا کرے گا، اگر میں ظاہر ہو جاؤں گا میرا پتہ ٹھکانا سبھی کو معلوم ہو جائے گا، میرا رعب و دبدبہ، میری قوت، میری پراسراریت آدھی سے بھی آدھی رہ جائے گی۔ ایسے وقت وہ عجوبہ مانیٹر پر دکھائی دیا۔ وہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ لو تمہاری اس پناہ گاہ میں بھی پہنچ گیا۔ کیا کبھی کوئی ملک الموت سے چھپ سکا ہے؟ اگر نہیں تو یہ نقل مکانی کی صحبتیں نہ اٹھایا کرو۔ وہ پریشان ہو کر بولا تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ مجھ سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اس دنیا میں جو بھی سپر پاور اور ناقابل شکست بن کر رہنا چاہے گا میں اس کے غبارے سے ہوا نکال دیا کروں گا۔ تم ملک الموت کی طرح میری خفیہ پناہ گاہوں میں پہنچ جاتے ہو، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں کمتر ہوں، ناقابل شکست نہیں رہا، تم سے شکست کھا رہا ہوں۔ اب تو تمہیں مجھ سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ مانیٹر پر ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، پھر اس نے ایک جگہ رک کر کہا تم اپنے مقابل کا پیچھا اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ڈیل دینے سے وہ پھر کوئی ہو کر پلٹ کر نقصان پہنچائے گا۔ اگر کوئی میرے آگے گھٹنے ٹیک دے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں۔ عجوبے نے انکار میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا جھوٹ بول رہے ہو، کیا تم کسی خیال خانی کرنے والے کو ٹریپ کرنے کے بعد اسے آزاد کر دیتے ہو؟ کیا اسے اپنا معمول بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنا غلام نہیں بناتے ہو؟ برین ماسٹر اس حقیقت پر ذرا ہچکچا کر بولا خیال خانی کرنے والوں کی بات اور ہے، ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں کو دشمنی کے لیے آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عجوبے نے ہنستے ہوئے کہا تم نے اپنے حق میں فیصلہ خود ہی سنا دیا، تم بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہو، تمہیں بھی آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فوراً ہی جواب نہ دے سکا، اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا، پھر اس نے پوچھا تم میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہو؟ کیا میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے؟ نہیں، سن کر تمہیں شاک پہنچے گا کہ میں اس وقت تمہارے بیٹے جارج کے اندر ہوں، وہاں سے تمہاری باتیں سن رہا ہوں اور یہاں سے جواب دے رہا ہوں۔ اس نے پریشان ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ فار گاڈ سیک ہمارے معاملات سے اسے دور رکھو، یہ تمہاری بہت ہی بڑی کمزوری ہے، میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کبھی کبھی ضرورت کے وقت اسے استعمال کروں گا، ابھی اسے استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، میں اپنی ضرورت سمجھتا ہوں، یہاں سے میں اپنی آواز تمہیں سنا نہیں سکوں گا، مانیٹر پر صرف دکھائی دے رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم میری ان حیرت انگیز مشینوں کو اور انتہائی جدید آلات کو دیکھتے رہو۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟
ہاں تمہیں میرا نام اور فون نمبر معلوم ہونا چاہیے، اسے لکھ لو۔ سب بھی مجھے اجوبہ کہتے ہیں لیکن میرا نام جوجو کرانتے ہے۔ پھر اس نے اپنا فون نمبر بتاتے ہوئے کہا، یہ نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی ضرورت کے وقت تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ مجھے اپنا نیا فون نمبر بتاؤ اور یہ بھول جاؤ کہ جگہ بدل بدل کر مجھ سے چھپ سکو گے اور اپنا فون بند کر کے مجھ سے دور بھاگ سکو گے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جوجو کرانتے نے جاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے باپ کو سمجھاؤ، یہ اپنا فون نمبر تو کیا اپنا ایک ناخن تک مجھ سے نہیں چھپا سکے گا۔ جارج نے کہا، پاپا یہ درست کہہ رہا ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کریں۔ جوجو کرانتے نے کہا، اپنے باپ کو نصیحت نہ کرو، یہ خوب سمجھتا ہے کہ میں تمہارے دماغ سے اس کا فون نمبر معلوم کر سکتا ہوں۔ ماسٹر تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اجوبہ اسے رفتہ رفتہ ہر طرف سے جکڑ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس عجیب و غریب دشمن کی کوئی ایک کمزوری معلوم ہو جائے۔ اس نے کہا، تم ایک اجوبے ہو، عام انسانوں سے ذرا مختلف دکھائی دیتے ہو، کیا کھلے عام گھومتے پھرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں روپوش رہتا ہوں، منظر عام پر آ کر تماشا بننا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھ سے سوالات کیے جائیں گے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور میں سے سوالات کے جواب دینا نہیں چاہتا۔ تم دن رات روپوش رہتے ہو، کبھی میرے روبرو آ سکتے ہو اور سامنے آ کر مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ وہ بڑے فخر سے بولا، میں پتال میں رہتا ہوں، مگر زمین پر رہنے والوں کے روبرو آئے بغیر ان کی گردنیں دبو سکتا ہوں۔ یہ تو میں مانتا ہوں میری گردن تمہارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جلدی کیا ہے، رفتہ رفتہ معلوم ہو جائے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، پلیز مجھے نہ الجھاؤ، کچھ تو بتاؤ۔ ذرا صبر کرو، ابھی ایک بندی اور ایک بندہ تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ وہ میری اس خفیہ پناہ گاہ کا پتہ جانتے ہیں؟ وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر جھنجھلا کر بولا، میں سمجھ گیا، تم نے انہیں یہاں کا پتہ بتایا ہے۔ شاباش، اسی طرح سمجھتے رہو، میں پھر کسی وقت آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ان کے سامنے مانیٹر آف ہو چکا تھا۔ برین ماسٹر نے اپنے کمپیوٹر کی طرف دیکھ کر بے بسی سے کہا، پتہ نہیں اس کے پاس کیسی عجیب و غریب مشینیں ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کر ہم سب کے کمپیوٹرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ جارج نے کہا، پاپا وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں ہمارے پاس کوئی آنے والا ہے۔ ہر بار ایک نئی پریشانی، ایک نئی الجھن پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے بیٹے سے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کے نظروں میں آؤ، ان کے آنے سے پہلے کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ کہاں جاؤں گا؟ وہ آنے والے اس عجوبے کے خاص آدمی ہوں گے۔ وہ عجوبہ، کیا نام بتایا تھا اس نے؟ ہاں، جوجو کرانتے۔ وہ تو میرے دماغ میں جگہ بنا چکا ہے، آخر میں کہاں جا کر چھپ سکوں گا؟ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہمیں یہاں سے وہاں بھاگنا نہیں چاہیے۔ وہ دونوں جھنجھلا کر رہ گئے، اپنی جگہ سر جھکائے بیٹھے بچاؤ کی تدبیریں سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد بزر کی آواز سنائی دی۔ برین ماسٹر نے نمبر پڑھے، آؤڈی مین کال کر رہا تھا۔ اس نے بٹن دبا کر فون کو کان سے لگایا، اس کی آواز سنائی دی، میں کرونا اور ٹونی جے کی آوازیں سن کر ان کا پیچھا کر رہا ہوں۔ ماسٹر کو اپنی اور اپنی بیٹے کی فکر تھی۔ ابھی وہ کرونا، ٹونی جے یا دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ آؤڈی مین سے کہنا چاہتا تھا کہ بعد میں کسی وقت اسے بات کرے گا، لیکن فون پر یہ سن کر چونک گیا کہ آؤڈی مین ان دونوں کا پیچھا کرتا ہوا ویلنگٹن اسٹریٹ میں داخل ہوا ہے۔ چونکنے کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی اسٹریٹ کے ایک بنگلے میں تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، وہ دونوں ویلنگٹن اسٹریٹ میں کہاں جا رہے ہیں؟ آؤڈی مین نے کہا، سر ان کی گاڑی کی رفتار سست ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی کار بنگلہ نمبر G14 کے سامنے روک دی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر بیٹے کو دیکھا۔ وہ باپ بیٹے اسی بنگلہ نمبر G14 میں تھے۔ آؤڈی مین کہہ رہا تھا، اب وہ دونوں کار سے اتر کر احاطے میں داخل ہو کر بنگلے کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں، کیا میں انہیں پہلے کی طرح زخمی کروں؟ اس نے کہا، نہیں، تم واپس جاؤ، تمہارا کام ختم ہو چکا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماتحت آؤڈی مین کو اس کی رہائش گاہ کا پتہ چلے، اس لیے وہ اسے واپس جانے کا حکم دے رہا تھا۔ اس نے کہا، سر میں اس بنگلے سے آپ کی آواز سن رہا ہوں، کیا یہ دونوں آپ سے ملنے آ رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ ایک عرصے سے آؤڈی مین کی خدمات حاصل کر رہا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ وہ کرونا اور ٹونی جے کے علاوہ اس کی بھی آوازیں سن رہا ہوگا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، زیادہ نہ بولو، تمہیں واپس جانے کا حکم دے رہا ہوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ فون بند کر کے آؤڈی مین کے دماغ میں پہنچا۔ وہ بیچارہ حکم کا بندہ تھا، وہاں سے واپس جا رہا تھا۔ ماسٹر نے اپنے بیٹے سے کہا، جوجو کرانتے نے کہا تھا کہ ایک بندی اور ایک بندہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، اگر یہاں تم… وہ بولتے بولتے رک گیا۔ کال بیل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بیٹے نے کہا، وہی دونوں آئے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنی الماری کے پاس آیا، پھر اسے کھول کر ایک ریوالور نکالتے ہوئے بولا، وہ جوجو کے بھیجے ہوئے بندہ اور بندی نہیں ہے، وہ کرونا اور ٹونی جے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کم وقتوں کو ہمارا پتہ کیسے معلوم ہو گیا۔ تم دوسرے کمرے میں جاؤ، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ جارج وہاں سے چلا گیا۔ اس نے باہر کا دروازہ کھولنے سے پہلے آواز بدل کر پوچھا، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا مجھے جانتے ہو؟ ٹونی نے کہا، جان پہچان کے بغیر ہم کسی کے دروازے پر نہیں آتے۔
کرونا نے کہا تم ہمارے دماغوں میں آنے اور ترمیمی عمل کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، اس لیے ہم تمہارے پاس چلے آئے ہیں۔ ٹونی نے کہا تم ہمیں پھر زخمی کرو اور ہمیں اپنا غلام اور کنیز بنا لو۔ وہ غصے سے گرجتے ہوئے بولا میں پوچھتا ہوں تمہیں یہاں کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ ٹونی نے کہا عقل کے اندھے، کیا تو بھول گیا کہ صرف اور صرف جو کرانتے ہی رپورٹس لانے والوں کا پتہ ٹھکانا جانتا ہے؟ کرونا نے کہا یوں سمجھ لے کہ تجھ سے ملنے کے لیے ہم نہیں، جو کرانتے آیا ہے۔ وہ جیسے ٹھنڈا پڑ گیا۔ جو کرانتے اسے کہہ چکا تھا کہ ایک بندی اور ایک بندہ ملنے آ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کرونا اور ٹونی جے کو تابعدار بنانے میں ناکام کیوں ہو رہا تھا۔ اب ماسٹر کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ جو کرانتے نے ان دونوں کو یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے ذریعے اسے کمزور بنائے گا، پھر اسے اپنا تابعدار بنا لے گا۔ وہ دروازے کی طرف منہ کر کے بولا یہاں بکواس نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ میرے پاس جو کرانتے کا فون نمبر ہے، میں اس سے بات کر لوں گا۔ تم دونوں کے لیے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی جارج تیزی سے چلتا ہوا وہاں آیا، پھر اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا ہائے برین ماسٹر۔ اس نے بیٹے کو حیرانی سے دیکھا، اس کا لب و لہجہ بدل چکا تھا۔ اس کی زبان سے جو کرانتے کہہ رہا تھا تم تو یہ دیکھ ہی چکے تھے کہ میں نے تمہارے بیٹے کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ اگر چاہتا تو بہت پہلے ہی بیٹے کے ذریعے باپ کو کمزور بنا دیتا، مگر یہ تماشا دکھانا چاہتا تھا کہ تمہارے شکار کیے ہوئے کرونا اور ٹونی جے کو میں کس طرح استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے بڑی فکر مندی اور بے بسی سے بیٹے کو دیکھا۔ اس نے کہا مجھے نہ دیکھو، میں دکھائی نہیں دوں گا، صرف سنائی دوں گا۔ آگے بڑھو اور مہمانوں کے لیے دروازہ کھولو۔ وہ مجبور ہو چکا تھا، اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ان دونوں نے اندر آ کر اسے دیکھا، پھر کرونا نے کہا تم ہارے ہوئے سپاہی ہو، ہتھیار پھینک دو۔ ماسٹر نے بیٹے کو دیکھا، وہ خاموش تھا اور پلٹ کر جا رہا تھا۔ جو کرانتے کی آواز سنائی دی اب میں ٹونی جے کے اندر ہوں، کہو تو تمہارے اندر جگہ بنا لوں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے ریوالور سے ٹونی جے کا نشانہ لیتے ہوئے بولا خبردار مجھے نقصان پہنچا کر میرے اندر نہ آنا، اس سے پہلے ہی تمہارے ان اعلی بننے والوں کو گولی مار دوں گا۔ کرونا اور ٹونی جی اپنی جگہ خاموش کھڑے ہوئے تھے، لیکن خاموشی سے جانے والا جارج رچمینڈ پلٹ کر واپس آ گیا تھا۔ دوڑتا ہوا آیا اور اچھل کر باپ کے قدموں میں اس طرح اندھے منہ گر پڑا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر پٹخ دیا ہو۔ وہ فرش پر تڑپتے ہوئے بولا نہیں پاپا نہیں، مہمانوں کو ذرا بھی نقصان پہنچے گا تو میں ایک کے بعد دوسری سانس نہیں رہ سکوں گا۔ وہ ہماری تمہاری سب کی موت ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ریوالور پھینک کر بیٹے سے لپٹ گیا۔ میری جان، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، جو کرانتے جو چاہتا ہے وہی کروں گا۔ پھر وہ سر اٹھا کر ٹونی سے بولا فار گاڈ سیک مسٹر جوجو، میرے بیٹے کے اندر نہ جایا کرو، میرے اندر بھی آنے کی بات نہ کرو۔ میں تمہارے آگے سر جھکاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ساری عمر تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ جوجو نے کہا نہیں، کسی کی قسم نہ کھاؤ، مجھے یقین نہ دلاؤ، میں تمہارے جیسے مغرور اور پراسرار بن کر رہنے والوں کو ایک انگلی پر نچانا جانتا ہوں۔ دیکھو تمہارا بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا ہے، آئندہ میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اس نے بیٹے کو دیکھا، وہ فر سے اٹھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور کہہ رہا تھا آئی ایم آل رائٹ پاپا۔ ماسٹر مطمئن ہو کر بولا تھینک یو مسٹر جوجو، بس ایک احسان اور کرو، میرے اندر آنے کے لیے مجھے نقصان نہ پہنچاؤ۔ وہ بولا میں نے تمہاری یہ بات بھی مان لی، جب کبھی مجھے دھوکہ دینا چاہو گے میں تمہارے اندر جگہ بنانے سے پہلے تمہارے بیٹے کو ابدی نیند سلا دوں گا۔ ماسٹر نے تڑپ کر کہا میں اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے کبھی تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، تمہارے ہر جائز اور ناجائز حکم کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ وہ بولا میرا پہلا حکم ہے کہ کرونا اور ٹونی جے کو بھول جاؤ، یہ دونوں میری پناہ میں رہا کریں گے۔ اس نے کان پکڑتے ہوئے کہا میں بھول کر بھی انہیں یاد نہیں کروں گا، جس ملک جس شہر میں رہیں گے میں ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ جوجو نے کہا دوسرا حکم یہ ہے کہ اکابرین سے رابطہ کر کے انہیں مطمئن کرو، ان سے کہہ دو کہ تم ان میں سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں ابھی ان سے رابطہ کرتا ہوں، فی الحال اتنا ہی کرو۔ میں نے تمہارے بیٹے جارج کے اندر رہ کر بہت سی معلومات حاصل کی ہیں، میں ان معلومات سے کس طرح فائدہ اٹھاؤں گا یہ تمہیں آگے چل کر معلوم ہوگا۔ یہ کہہ کر ٹونی جے چپ ہو گیا، پھر وہاں سے پلٹ کر جانے لگا۔ کرونا بھی اس کے پیچھے جا رہی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ فی الحال جوجو نے اس سے رابطہ ختم کر دیا ہے۔ بندروں کا شکاری پکارڈو فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں عیش کر رہا تھا۔ اسے کھانے کے لیے گوشت، مچھلیاں اور پینے کے لیے شراب مل رہی تھی۔ ایمانداری نے اسے خوش کرنے کے لیے الگ سے رقم دی تھی۔ اس نے مست ہو کر سوچا تھا اچھا ہی ہے کہ وہ عجوبہ اور کچھ راتوں تک نظر نہ آئے، یہ مسلمان دولت مند خوب ہاتھ لگے ہیں، مجھے عیش کرا رہے ہیں۔ دوسرے دن شام سے پہلے ہی علی اور ایمان علی واپس آ گئے۔ وہ ریسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں مدہوش پڑا ہوا تھا۔ چوکیدار نے کہا مسٹر پکارڈو صبح سے خوب کھاتے پیتے رہے، پچھلے کئی گھنٹوں سے اسی طرح مدہوش پڑے ہیں۔ چوکیدار ان کے سامنے شام کی چائے رکھ کر چلا گیا۔ ایمان نے پکارڈو کو جھنجھوڑتے ہوئے آواز دی اے مسٹر اٹھو، شام ہو چکی ہے، آج رات ہمیں جنگل میں جانا ہے۔ اس نے ایک ذرا آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر بڑبڑاتا ہوا سو گیا۔ ایمان نے کہا اس کمبخت نے بہت زیادہ پی لی ہے، جب تک نشہ نہیں اترے گا ہوش میں نہیں آئے گا۔
علی نے کہا فکر نہ کرو، میں بھی اس کا نشہ اتار دیتی ہوں۔ اس نے پیکارڈو کی کھوپڑی میں پہنچ کر ایک ذرا ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا۔ وہ چیخ مار کر تڑپنے لگا۔ علی فوراً خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ کو تبکنے لگی، آرام پہنچانے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایمان نے مسکرا کر علی کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تم بھی خوب ہو۔ پیکارڈو دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہہ رہا تھا مجھے کیا ہو گیا تھا، ایسا لگا جیسے آسمان مجھ پر آ گرا ہے اور زمین لرز رہی ہے۔ ایمان نے کہا اگر اسی طرح پیتے رہے تو جیتے رہنے کی یاد چھوڑ دو، مدہوشی میں دم نکلے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح زندگی ہار گئے۔ وہ بولا میرا سر دکھ رہا ہے، آج ہم جنگل میں نہیں جائیں گے۔ علی نے کہا فوراً باتھ روم میں جاؤ، شاور لو، گرم کافی پیو، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ علی نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد نہا دھو کر کافی پی کر تازہ دم ہو گیا۔ ایمان علی نے اسے ایک زرد رنگ کا لباس دکھاتے ہوئے کہا ہم نے ایسے 3 لباس تیار کرائے ہیں، ہم تینوں آج رات اسی لباس میں رہیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا یہ بھی کوئی لباس ہے، میں اسے پہن کر کارٹون بننا نہیں چاہوں گا، سوری، یہ تم دونوں کو ہی مبارک ہو۔ ایمان دوسروں کو یہ کبھی نہیں بتاتا تھا کہ اسے آگاہی ملتی ہے، قدرتی اور غیر معمولی صلاحیتوں کو چھپایا جاتا ہے۔ علی اور ایمان علی نے اسے بھتیرا سمجھایا کہ وہ ان کی بات مان کر صرف 1 رات کے لیے وہ لباس پہن لے، جب وہ عجوبہ مل جائے گا، اپنا مقصد پورا ہو جائے گا تو اس لباس کو اتار کر پھینک دیا جائے گا۔ لیکن وہ اپنی ضد کا پکا تھا، اس لباس کو پہننے کے لیے راضی نہ ہوا۔